وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. اگر ہماری اس دنیا میں خواتین نہ ہوتی، عورت نہ ہوتی، تو مجھے لگتا ہے کہ دنیا کا رنگ ہی ختم ہو جاتا. تمام رونقوں میں سب سے خوبصورت رونق عورت ہے. عورت ماں بھی ہے، عورت بہن بھی ہے، عورت بیوی بھی ہے، عورت بیٹی بھی ہے. جب ہم عورت کا نام لیتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک تقدس آ جاتا ہے عورت کا، اور جہاں عورت کا تقدس آتا ہے وہاں ہمیں ہر جگہ اپنی نگاہ کو بھی نیچے کرنا چاہیے. اس نے جو کچھ کیا ہے ایز اے مدر، ایز اے ڈاٹر، ایز اے وائف، ہر جگہ اس کا احترام کرنا چاہیے. لیکن چینلز پہ جتنا کچھ عورتوں کے متعلق کہا جا رہا ہے آج کل، اور یہی ہوا کی بیٹی آج زارو قطار رو رہی ہے لیکن اس کا آنسو پوچھنے والا کوئی بھی نہیں. ہماری حکومت روز نئے بیان دے رہی ہے، ہمارے چینلز پہ روز نئے نئے تبصرے آ رہے ہیں، مگر یہ تبصرے ہمیشہ سے آتے رہے ہیں. پاکستان کو بنے ہوئے کتنا عرصہ گزر گیا ہے. اگر ہم اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ہی روک تھام نہیں کر سکیں گے تو ہم کہاں جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پازیٹیو لائف وتھ طاہرہ نسیم. آج دراصل میں بولتے ہوئے، کیونکہ کافی عرصے سے یہ ٹاپک چل رہا ہے اور میں بڑی کوشش کر رہی تھی کہ میں اس پہ نہ بولوں، لیکن اتنے دن گزر جانے کے بعد بھی ہم خواتین نے گورنر ہاؤس میں احتجاج کیا، ہم نے اپنی فیڈریشن میں احتجاج کیا، ہم نے اپنے چیمبر میں احتجاج کیا، اور وہ خواتین جو بزنس سے ریلیونٹ نہیں ہیں وہ سڑکوں پہ بھی نکلی ہیں. انہوں نے گھروں سے باہر بھی احتجاج کیا، انہوں نے چینلز پہ بھی آ کے بولا، مگر حاصل اصول ابھی تک سوائے بیان بازی کے کچھ حاصل نہیں ہو رہا. ہمیں ایسے حادثات کو روکنے کے لیے گورنمنٹ کو کوئی ایسے قانون بنانے چاہیے. یہ دیکھیں نا، اگر ہم یہ کہیں جی عورت رات کے 12 بجے کیوں نکلی تھی، کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ آج کل کے افراتفری کے دور میں عورت کیا 12 بجے، کیا 12 بجے کے بجائے وہ 2 بجے بھی بعض اوقات اس کو گھر سے نکلنا پڑتا ہے. ہمارا معاشرہ میں ایسی کچھ بندشیں ہونی چاہیے کہ عورت بے خوف و خطر، جب آپ اس کو کاروبار میں اپنے ساتھ کھڑا کر رہے ہیں، وہ بہن بن کے بھی گھر چلا رہی ہے، بیٹی بن کے بھی گھر چلا رہی ہے، بیوی بن کے بھی آپ کے ساتھ مسلسل کام کر رہی ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ گاڑی کے 2 پہیے ساتھ چل رہے ہیں تو گاڑی کے دونوں پہیے محنت کر رہے ہیں نا. تو محنت کرنے میں رات اور دن کا فرق کیا ہے؟ مرد جس طرف مرضی رات کو نکلے، دن کو نکلے، اس کو کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے. عورت کے لیے حد بندیاں ہر طرف آنی شروع ہو گئی ہیں کہ اس نے یہ کیا تھا تو اس کو یہ ہو گیا تھا، اس نے یہ کیا تھا تو اس کو یہ ہو گیا. یہ غلط بات ہے. آج اگر آپ ہر عورت کو اپنے ہی گھر کی بہو بیٹی سمجھ کے اس کی عزت کریں گے تو کل وہ عورت بھی عزت کے قابل رہے گی. آج کسی ایک کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، میں اس واقعے کو بالکل کھول کے بیان نہیں کرنا چاہ رہی کیونکہ اس قدر یہ واقعہ بیان ہو چکا ہے. میں جو بول رہی ہوں میرا خیال ہے کہ وہ سب کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ میں کس طرف لے کے جا رہی ہوں. لہٰذا میرا پازیٹیو لائف میں، کیونکہ اس سے نہ صرف ہم یہ جب چینل کھلے ہوئے ہوتے ہیں ہمارے بچے بھی دیکھ رہے ہیں، وہ چھوٹے بچے جن کا ذہن ماں، بہن اور بیٹی کے لیے کچھ اور ہی ہے. اب وہ جب اس طرح اپنی خواتین کو بچے دیکھتے ہیں تعزیز ہوتے ہوئے تو یقیناً وہ بھی کئی کویسچن ایسے ہم سے کرتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ان کویسچن کا ہم ان کو کیا جواب دیں. گورنمنٹ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ خواتین کے لیے کوئی ایسا قانون بنائیں، کوئی ایسا ردھم رکھیں. کیا یہ ایسے ہی حکومتیں کس کام کی جو ایک چور کو نہ پکڑ سکیں؟ تو کرائم تو بڑھتے چلے جائیں گے نا. جب ہم کہتے ہیں جی گھروں میں پازیٹیو لائف، جھگڑے ہو رہے ہیں. میں ابھی پچھلے ویڈیو میں نے آپ سے طلاق کا ذکر کیا تھا، میں اسے دوبارہ اور ڈیٹیل کروں گی. مجھے بہت سے لوگوں کے بڑے کویسچن آنسر آ رہے ہیں. ہمارا معاشرہ بے راہ روی کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے. ہمارے لیے ایک بہت بڑا اس وقت ایک برننگ کویسچن ہے کہ ہم ان معاملات کے لیے 1 hour for me، میں پھر وہی ایک لفظ بار بار دہراتی ہوں کہ 1 گھنٹہ 24 hours میں سے 1 گھنٹہ اپنے ان معاملات کی طرف دیں جو ہمارے لیے دین کا بھی ستون ہے، ہماری اپنی زندگی کا بھی ستون ہے
اور اخلاقیت بھی ہمیں اسی چیز کے لیے کہتی ہے کہ ان چیزوں کو ہم آگے لے کے چلیں. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کرونا دوبارہ سے اسکول بھی کھل رہے ہیں, ریسٹورینٹ بھی کھلنا شروع ہو گئے, لیکن ابھی تک پھر ایک بندش بیچ میں ہے کہ کرونا کو آپ روکیں, آپ اپنے فاصلوں کو کم کریں. اسی دوران جہاں کرونا نے ہمیں بہت سی نیگیٹیوٹیز دی ہے, کئی خواتین ایسی ہیں جن کو اب ہم باری باری ان خواتین کو آپ کے سامنے لائیں گے کہ انہوں نے گھر بیٹھ کے, چاہے وہ آن لائن تھا یا ریڈٹ اپنے خود سے کوئی سواری کا انتظام کر کے, پانڈا کو یوز کر کے کس طریقے سے ایک نئی شروعات شروع کری. یہ بھی ایک خاتون ہے جنہوں نے اپنے گھر کو چلانے کے لیے ایک نیا سلسلہ شروع کیا, اور میں آج آپ کا تعارف جو کرا رہی ہوں وہ ہیں شائستہ اکرام, شائستہ میر. ہاں جی شائستہ, اب آپ تھوڑا سا پہلے اپنا تعارف کرا دیں, پھر میں آپ مزید بتاؤں گی. السلام علیکم, میں شائستہ میر وومن چیمبر کی ممبر ہوں, اور میں طاہرہ جی کے ساتھ تقریباً 20 سال سے وابستہ ہوں. اور میں یہ کرونا کی وجہ سے, کرونا میں ہم نے یہ ایک قدم اٹھایا کہ بھی اچھا فوڈ سٹف نہیں مل رہا لوگوں کو, پھر میں نے ہوم کھانے بنائے اپنے خود سے. کوئی فوڈ پانڈا کسی کی ضرور نہیں, میں نے ایک رائڈر رکھا ہے, اور جو گھر کے کھانے ہیں جیسے نہاری ہو گئی, جیسے یہ بریانی, وہ افغانی پلاؤ, یہ اس طرح کے ٹریڈیشنل کھانے میں نے لوگوں کو متعارف کروائے ہیں. اور ماشاءاللہ بڑا اچھا مجھے رسپانس ملا ہے, لوگوں نے دیا ہے, اور طاہرہ جی نے میرا بڑا ساتھ دیا ہے. آج میں نے طاہرہ جی کے ساتھ, انہوں نے میرے سے اسپیشل ٹائم لیا. میں نے ان کو کہا کہ مجھے اسپیشل ٹائم دے, انہوں نے نہیں مجھے دیا, میں نے نہیں ان کو ٹائم دیا, انہوں نے مجھے دیا. اصل بات دیکھو شائستہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ سے شائستہ آج سے نہیں, شائستہ بہت سے ہنر کرتی ہے, بہت سے اس کو کام آتے ہیں. اکثر آپ لوگوں نے سنا ہوگا ہمارے پرانے دور میں جیسے کروشیا ہوتا تھا, بہت ہی خوبصورت کروشیا جو ہے شائستہ کرتی تھی. لیکن جیسے ہی یہ کرونا آیا تو انہوں نے فوراً ہی اپنا مائنڈ چینج کیا کہ اب تو نہ سارے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور خواتین اس کرونا میں زیادہ سفر کرا, اس لیے کہ سارے بچے گھر میں تھے, میاں صاحب گھر میں ہیں, اور گھر کے بزرگ بھی گھر میں ہیں. سب کا مزاج کے مطابق کھانے پکانا, ان کو خوش رکھنا, پھر مائیاں بھی نہیں آ رہی تھیں, ایک اور بوجھ پڑ گیا, کام بھی سارے کرنے خود پڑ رہے ہیں. تو ان تمام چیزوں میں دیکھتے ہوئے شائستہ چونکہ کچھ ذمہ داریوں سے فارغ ہو چکی ہوئی تھی, تو شائستہ نے کہا چلو میں کھانے کا کرتی ہوں. اس نے سب سے رائے لی, فونک پہ ہماری کافی ٹیلی فون پہ باتیں چیتیں ہوتی رہی, اور پھر شائستہ نے کھانا, پہلے بھی شائستہ بولتی تھی ریسٹورینٹ تو ویسے ہی بند ہے. ماشاءاللہ سے شائستہ کا کھانا اتنا اچھا ہے, اگر آپ کو کبھی شادی بیاہ کے موقع پہ بھی زیادہ لوگوں کی کیٹرنگ کی ضرورت ہو تو یہ ماشاءاللہ سے نہ صرف یہ اچھی کیٹرنگ کرتی ہے, بلکہ اس کے جو ہیں میں جو ٹریڈیشن کھانے ہیں, جیسے کہ شائستہ نے بتایا نہاری بہت اچھی بناتی ہے, افغانی پلاؤ جو آپ نے سنا ہوا ہے کہ بھی دیکھیں نا, ہم سادہ پلاؤ اور زردہ گڑ والے چاول اور ایسی چیزیں جو اب مطلب ہے کیونکہ بچے دونوں سے ماڈرن ہو گئے نا, تو وہ ایسی چیزیں نہیں کھاتے ہیں. وہ لوگ ہاں وہ کیا کھاتے ہیں, مل ہی نہیں رہے. اور ان کھانوں میں واقعی منع ہے, چلو جی جلدی سے نوڈلس بنا دو, نوڈلس میں 2-4 چیزیں ڈال دو, ایک نئے قسم کا پاستا بنا دو, اور زیادہ جو آج کل زیادہ شوق لوگوں کو ہو گیا جی ہم نے پیزا کھانا ہے. پیزے میں آپ نے پہلے ایک پیزا تھا, میں خود اٹلی ہو کے آئی ہوں جہاں سے یہ پیزے کی ابتدا ہوئی ہے, وہاں بالکل سوکھی روٹی جو ہماری تندور کی روٹی ہوتی ہے ویسا وہ روٹی ہوتی ہے, اور اس کے اوپر کہیں کہیں پہ ایک آدھ مرغی کا ٹکڑا اور ساتھ تھوڑی سی سبزی ڈلی ہوتی ہے. یہ ان کا اوریجنل پیزا ہے. ہمارے یہاں تو جو پیزا کھایا جاتا ہے وہ تو اتنی ریفائن شکل آ گئی ہے کہ وہ پیزا کھانے کے آپ ریگولر رات کو پیزا گھر میں آ رہا ہوتا ہے, ایک کے ساتھ ایک فری چل رہا ہے, اور ایسی چیزیں کھا کے سوائے جسم موٹا ہونے کے, بیماری کے دن بدن, میں نے ہارٹ اٹیک پہ بھی آپ کو بات کری تھی, شوگر پہ بھی میں بات کر چکی ہوں. دیکھیں اب ٹائم تو ہے ہی نہیں, لوگ رول کر رہے ہوتے ہیں. میں اب یوٹیوب شروع ہوا ہے مجھے کافی چیزوں سے ہے کہ میں لوگوں سے کہتی ہوں پورا تو دیکھ لیا کرو, آخر اتنی محنت کر رہے ہیں, آپ کو سمجھا رہے ہیں, آپ کو بتا رہے ہیں, تو وہ اسی لیے ٹھیک ہے کچھ ٹائم آپ اپنی تفریح کے لیے رکھیں,
اگر سارا ٹائم آپ اپنی تفریح میں گزار دیں گے تو جو پازیٹیو چیزیں ہیں وہ آپ کی نظر سے نہیں گزریں گی. اور کھانے میں بھی کوشش کریں کہ اگر آپ ویکلی کھاتے ہیں مختلف ایسے ہی فاسٹ فوڈ کھا رہے ہیں تو اس میں کوئی سے 2 دن ایسے استعمال کریں جس میں آپ نے ٹریڈیشن چیزیں کھانے. ہاں، شائستہ کو انٹروڈیوس کرانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ایک تو آپ مطلب ہے ٹریڈیشن کھانوں کی طرف آئیں، دوسرا یہ ہے کہ جو آج کل آپ کے گھروں میں کوئی بھی تقریبات ہوتی ہے، ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس ٹائم کی ویسے ہی کمی ہے. 8-10 لوگ، کوئی آپ لوگ ہائی ٹی رکھتے ہیں، ہائی ٹی کی بے شمار ورائٹی ہیں. میں اپنے ان پیج پہ بھی دے دوں گی، میں اپنے ان باکس میں بھی، سوری ان پیج میں نہیں، ان باکس میں بھی آپ کو میں دوں گی. میرا نمبر بھی ہے اور شائستہ کا نمبر بھی دیں گے ہم آپ کو ساتھ. ایک پوری ہماری ویب سائٹ بن رہی ہے جس میں فاسٹ فوڈ ہے، اس میں ان کا سارا انٹروڈکشن بھی ہے، سارے قسم کے کھانے بھی ہیں. جب آپ کو ضرورت پڑے ان کے نمبر پہ آپ 100 تک لوگوں کا کھانا اگر کیٹرنگ کا کہیں گی تو وہ بھی آپ کو یہ بہت ہی مزیدار. اور ابھی انہوں نے نیا، جیسے ہی سردی شروع ہو رہی ہے، نئی رنگ کی جو ہماری نانی دادیاں پنجیریاں بناتی تھیں اس کا استعمال بھی لازمی شروع کریں. یہ جو چھوٹے چھوٹے بچوں کے کمر میں درد، گھٹنوں میں درد، ذہنی توازن خراب ہوتا جا رہا ہے کیونکہ اتنا زیادہ وہ دیکھ رہے ہیں، کیا نام ہے، یہ یوٹیوب، فیس بک، تو اس سے نا ذہنی کمزوری آتی جا رہی ہے، چشمے اتنی تیزی سے لگ رہے ہیں، نظر کمزور ہوتی جا رہی ہے. تو آج ہم ریمیڈی کوئی نہیں بتائیں گے، ہم آپ کو پھر سے کھانوں کی طرف لا رہے ہیں. اور ایک دفعہ پھر میں شائستہ آپ کو کہتی ہوں کہ آپ ایک دفعہ پھر کوئی اپنی اسپیشلٹی جس چیز میں وہ لوگوں کو بتا دیں. اس کے ساتھ ہی پھر میری اسپیشلٹی میں نے آپ کو بتایا ابھی پہلے بھی، نہاری ہے، سندھی بریانی ہے، اور یہ افغانی پلاؤ ہے، گڑ والے چاول ہیں، چپل کباب ہیں، اور نرگسی کوفتے ہیں. جو ٹریڈیشنل کھانے ہیں وہ سارے ہیں. اگر آپ اپنے کوئی خود بھی اپنی مرضی سے کہیں گے کہ ہمیں یہ والا کھانا بھی چاہیے تو وہ بھی مل جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور ہائیجینک یہ نہیں ہے کہ جیسے بازار جان کے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کو یہاں میں ایک بات آپ کو اور شائستہ کی بتا دوں کہ شائستہ ابھی تھوڑے عرصہ پہلے گئی تھی یو کے، اور انہوں نے وہاں بھی جا کے اپنا وقت ضائع نہیں کیا اور انہوں نے اسٹریٹ فوڈ شروع کر دیا. چونکہ ہمارا ٹریڈیشن فوڈ اور یو کے لوگ وہ تو ترسے ہوئے تھے ایسے کھانا کھانے کے. چھوٹی سی ریڑھی بھی لگائی شائستہ نے، تو ماشاءاللہ سے جتنے دن یہ رہ کے آئی ہے یہ اپنا خرچہ خود سے اٹھا کے آئی ہے. تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کسی پروفیشنل کو جب اڈاپٹ کرنے لگے تو آپ کا پیشن اور پروفیشنل جب دونوں ایک ہوگا تو پھر آپ دیکھیں، آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ہمارے پاس پیسے کی کمی ہے، مہنگائی بڑھ گئی ہے، مہنگائی کم ہو گئی ہے. یہ ان سب چیزوں کا ایک ہی ہے کہ ہم جتنا پازیٹیو سوچتے جائیں گے اتنا ہی زیادہ ہماری زندگی میں کامیابی آتی جائے گی. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت لیتی ہوں. اپنے چینل سے بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے اتنا ٹائم دیا. ہاں، اس لیے انٹروڈیوس کرایا ہے. نہ صرف شائستہ کو، ہم آہستہ آہستہ آپ کو ایسی خواتین کے نمبر بتائیں گے کہ اب اگر مہنگائی کا دور چل رہا ہے تو آپ ایسی لوگوں کو ضرور پروموٹ کریں تاکہ کاروبار آگے کی طرف بڑھے. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں. تھوڑا ہے، تھوڑے کی ضرورت ہے.